السلام علیکم۔ آج کی اس خاص وضاحتی پیشکش میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج ہم لیسن نمبر 6 یعنی زبانوں کے ملاپ کا ایک بہت ہی زبردست اور گہرا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ یقین مانیں آج ہم جو کچھ ڈسکس کریں گے نا وہ زبان کے بارے میں آپ کے پرانے اور روایتی خیالات کو بالکل بدل کر رکھ دے گا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ زبان تو بس ایک سیدھی سادی سی چیز ہے نا؟ لیکن اس کے پیچھے چھپی حقیقت واقعی بہت حیران کن ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ذرا سیدھے اصل مدے پر آتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں، کیا آپ واقعی ایک زبان بولتے ہیں یا محض ایک لہجہ؟ اب آپ کا فوراً دل چاہے گا کہ کہیں بھائی ظاہر ہے میں ایک پوری زبان بولتا ہوں، لیکن اس سوال کا جو اصلی جواب ہے نا وہ آپ کو چکر کر رکھ دے گا۔ آج ہم اسی لسانی سرحد کے حقیقت سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ آخر یہ لکیر کھینچتا کون ہے، کہ کیا زبان ہے اور کیا محض ایک لہجہ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زبانوں کے ملاپ کی۔ آخر یہ مختلف زبانیں آپس میں ٹکراتی یا ملتی کیوں ہیں؟ دیکھیں، جب دو مختلف زبانیں بولنے والے لوگ یا گروہ آمنے سامنے آتے ہیں تو یہ ہمیشہ ان کی اپنی مرضی کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ ہاں، کبھی کبھار یہ ہمارا اپنا انفرادی انتخاب ہوتا ہے، جیسے ہم شوق سے کوئی نئی زبان سیکھ لیں یا اپنی مرضی سے کسی اور ملک شفٹ ہو جائیں۔ لیکن ذرا روزمرہ کی اس ہجرت کا معاوضہ بڑی طاقتور قوتوں سے کریں۔ جنگیں، سیاست یا نو آبادیاتی نظام، یہ وہ ساختی طاقتیں ہیں جو اکثر انسانوں کو ایک نئی زبان اپنانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر آج کل کی معیشت، عالمگیریت اور جدید ٹیکنالوجی نے تو دنیا کو اس طرح آپس میں جوڑ دیا ہے کہ زبانوں کا یہ ملاپ اب ایک ناگزیر ساختی مجبوری بن چکا ہے۔ اب ذرا اس عالمی سطح سے نکل کر ہم اور آپ جیسے عام انسانوں کی انفرادی سطح پر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دراصل دو لسانی یا بائلنگول کون ہے، اور یہ جو مکمل روانی کا مفروضہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ عام طور پر ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ ایک متوازن دو لسانی شخص وہ ہے جو دونوں زبانوں میں بالکل 100% یکساں مہارت رکھتا ہو۔ لیکن سچائی پتہ ہے کیا ہے؟ ایسے لوگ حقیقت میں انتہائی نایاب ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اصل نارمل چیز غیر مساوی مہارت ہے۔ مطلب ہم سب مختلف مواقع اور کاموں کے لحاظ سے مختلف زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے آپ گھر والوں یا دوستوں کے ساتھ ایک زبان بہت روانی سے بولتے ہوں، لیکن جب بات آفس کی ای میلز لکھنے کی آئے تو آپ فوراً دوسری زبان کا استعمال کرتے ہوں۔ اور یہی سیاق و سباق کے لحاظ سے روانی، یہی ہماری اصل حقیقت ہے۔ یہیں سے ایک اور بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، زبان دراصل ہے کیا؟ کیونکہ یہ محض الفاظ کے مجموعے سے بہت آگے کا سفر ہے۔ اگر ہم زبان کی ساخت کو حصوں میں تقسیم کریں نا تو اس کے 3 بہت اہم پہلو سامنے آتے ہیں۔ پہلا ہے لسانی، یعنی سیدھا سیدھا اس کی ساخت اور گرامر کے اصول۔ دوسرا پہلو علمی اور ذہنی ہے، مطلب ہمارے دماغ میں یہ معلومات کیسے محفوظ ہوتی ہیں اور کیسا عمل ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو واقعی سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے سماجی۔ یہ سماجی پہلو ہمیں بتاتا ہے کہ زبان صرف گرامر کے اصولوں کی پابند نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے میں موجود طاقت کے توازن اور اختیار کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ اب ہم اس تجزیے کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف بڑھتے ہیں، زبان اور لہجے کے درمیان فرق کیا ہے۔ پہلے ذرا اس کے روایتی نقطہ نظر کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی روایتی تعلیمی کتاب کو دیکھیں تو زبان اور لہجے کو پرکھنے کے کچھ مخصوص پیمانے ملیں گے۔ وسعت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی زبان کا ذخیرہ الفاظ بہت بڑا ہوتا ہے اور لہجہ بس اسی کا ایک چھوٹا سا ذیلی حصہ ہے۔ باہمی تفہیم کی بات کریں تو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مختلف زبانیں بولنے والے ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک ہی زبان کے 2 لہجے بولنے والے آرام سے ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور وقار کے لحاظ سے زبان کو ہمیشہ ایک اعلیٰ حیثیت دی جاتی ہے، جبکہ لہجے کو سماجی طور پر تھوڑا کمتر مانا جاتا ہے۔ لیکن رکیں ذرا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ روایتی اصول ہمیں پوری سچائی ہرگز نہیں بتاتے۔ اور وہ پوری سچائی دراصل چھپی ہے زبان اور طاقت کے رشتے میں۔ یہ جو سرحدیں ہم نے کھینچی ہیں نا، یہ حقیقت میں ایک سراب کے سوا کچھ نہیں۔ اصل میں یہ تمام تفریق محض ایک بھرم ہے۔ اس طاقت کے کھیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں معیار بندی یعنی سٹینڈرڈائزیشن کے عمل کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کوئی قدرتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شعوری اور باقاعدہ فیصلہ کن عمل ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ کسی ایک خاص لہجے کے الفاظ اور افعال کو جان بوجھ کر مکمل پلاننگ کے تحت وسعت دی جاتی ہے تاکہ اسے ایک تسلیم شدہ زبان کا سرکاری درجہ مل سکے۔ مطلب سمجھے آپ، زبانیں خود بخود کسی قدرتی عمل سے پیدا نہیں ہوتی، سیاسی اور سماجی وجوہات کی بنا پر انہیں جان بوجھ کر تعمیر کیا جاتا ہے اور اس معیار بندی کے ذریعے ان پر ایک پکی مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس کی ایک بہت ہی پرفیکٹ اور عملی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔
ذرا اردو اور ہندی کو ہی دیکھ لیں، روزمرہ کی بول چال میں یہ باہمی طور پر اتنی قابل فہم ہے کہ لوگ بآسانی ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں دنیا میں دو بالکل الگ الگ زبانیں مانا جاتا ہے۔ اب ذرا اس کے الٹ چلتے ہیں۔ چینی زبان کے کچھ ایسے لہجے ہیں جن کے بولنے والے ایک دوسرے کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن پھر بھی انہیں ایک ہی زبان کے لہجے کہا جاتا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ یہی کہ محض ایک دوسرے کی بات سمجھ لینا یہ ناقابل تردید طور پر طے نہیں کرتا کہ کیا چیز زبان ہے اور کیا لہجہ۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ اور آج کا بنیادی فلسفہ دراصل یہ ہے، لہجے اور زبان کے درمیان فرق کا تعلق اس کے بولنے والوں کی طاقت اور حیثیت سے ہے۔ ایک بہت ہی کمال کا مشہور قول ہے کہ ایک زبان دراصل وہ لہجہ ہے جس کے پاس اپنی فوج اور بحریہ ہوتی ہے۔ بات کڑوی ہے مگر سچ ہے۔ جس لہجے کو بولنے والوں کے پاس اقتدار اور طاقت آ جاتی ہے، وہ لہجہ پوری شان و شوکت سے ایک زبان کا روپ دھار لیتا ہے۔ تو آج کی اس انتہائی زبردست اور سوچ بچار والے سفر کے اختتام پر میں آپ کو ایک غور طلب سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ذرا سوچئے، طاقت اور حیثیت آپ کی اپنی مادری زبان کو دیکھنے کے انداز کو کس طرح بناتے یا بگاڑتے ہیں؟ کیا آپ کی مادری زبان واقعی ایک زبان ہے یا ایک لہجہ؟ اور تاریخ کے پنوں میں اس کا فیصلہ آخر کیا کس نے تھا؟ مجھے پوری امید ہے کہ آج کی اس وضاحتی پیشکش نے لیسن نمبر 6 کے ان پیچیدہ تصورات کو آپ کے لیے بہت آسان اور دلچسپ بنا دیا ہوگا۔ سیکھنے کے اس شاندار عمل کو جاری رکھیں اور اب ذرا اپنے ارد گرد بولی جانے والی زبانوں پر ایک نئے اور باخبر زاویے سے غور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔